ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جتنے لوگ ہیں وہ سب بے ادب ہیں. ہم نے کہا بھائی وہ سب بے ادب ہیں اور تو سب سے بڑا بے ادب ہے ان میں. چونکہ بد اخلاقی کی دوسروں کی جو شکایت کرے، حکیم الامت فرماتے ہیں یہ خود بد اخلاقی ہے ورنہ صبر کرتا. یہ خود بد اخلاقی ہے ورنہ صبر کرتا. اتنا خوش اخلاق ہوتا تو صبر کرتا. تو ہر وقت بعضوں کے دل میں شکایت رہتی ہے دوسروں کی کہ بھئی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. علامت ہے کہ دل کورا ہے، خالی ہے. اس کی شکایت، اس کی شکایت. خدا کی یاد تو ہے نہیں. کیا اصلاح ہوئی، کیا تزکیہ ہوا؟ یہ تو نہیں صرف کہ نظر بچا لو بس فارغ سمجھو اپنے کو، باقی گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. سارے گناہوں سے بچنا ہے. ہاں بدنگاہی سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے تو بہت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ سے حضرت والا کی خلیفہ کی شکایت ان کے ایک متعلق نے کی کہ وہ بہت زیادہ ایسے گھل مل کے رہتے ہیں ہم میں. وہ اس پر بھی ان کو شکایت پیدا ہوئی. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ گھل مل کر رہنا اس کا سبب تواضع ہوتا ہے. ہاں کوئی گناہ ہے جس میں ابتلا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن گھل مل کے رہنا، ہنسنا بولنا تو یہ تو کوئی علامت بڑائی اور تکبر اور کوئی بیماری تھوڑا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے آپ اتنا ہنستے بولتے رہتے ہیں تو لوگوں پر برا اثر پڑے گا اس کا. تو فرمایا کہ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی صافی، مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، مجھ کو تو گناہوں کی معافی بھی ہے کافی. اس رند کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی. جو کامل ہوتا ہے، منتہی ہوتا ہے، عامی کی طرح اس کی حالت ہو جاتی، مگر گناہ مجالے کے کر لے نہیں، یعنی گناہ نہیں کرتا، حالت عامی کی سی ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی سی. اور حال تو اصلی وہی ہے کہ جو اپنے حال سے توجہ ہٹا دے، اپنے حال سے، کمال سے توجہ ہٹا دے. کمال حال تو یہی ہے. حال کا کمال تو یہی ہے کہ حال سے وہ کمال حال توجہ ہٹا دیتا ہے، خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اگر علماء حق اور اہل اللہ میں رہنا نصیب ہو جائے تو خدا را ادب سیکھ لینا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہیں تباہ و برباد ہو جائے. بڑے بڑے علماء میں رہتے ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے اللہ والوں میں رہتے ہیں جاتے ہیں، ادب ہے نہیں، تمیز سیکھتے نہیں ہیں. صرف اس رہنے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کافی ہے نجات کے لیے. تو بھائی اس ادب کے ساتھ رہنا کافی ہوگا، تو ادب بھی سیکھنا چاہیے. چند دن میں دوست سمجھنے لگ جاتے ہیں، دوستانہ پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ غلامی ہے، یہ دوستانہ نہیں ہے. غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں ہے. اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اللہ مجھے توفیق ادب نصیب کر دے کہ بے ادب شخص فضل خدا بندی سے محروم رہتا ہے. اور ادب نام ہے راحت رسانی کا، اور بے ادبی نام ہے ایذا رسانی کا.